السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ونبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارے پروگرام پچھلے پروگراموں کی ایک کڑی ہے، جو کہ علامات قیامت اشراط الساعہ کی ایک سیریز ہے، جس میں آپ اس سے پہلے بھی قیامت کی اور علامات کے بارے میں سن چکے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ قیامت کی ایک علامات کبریٰ میں سے ایک علامت اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں یہ علامات قیامت کا موضوع کچھ دلچسپ اور اس میں لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو ہمارا انٹرسٹ اس معاملے میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اگر ہے تو وہ کیوں ہے، تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا اچانک ان پر قیامت آن پڑے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو پھر انہیں نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر نصیحت قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اصل میں یہ جو علامات قیامت جو ہمیں بتائی گئی ہے قرآن و سنت میں، یہ اس لیے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری کریں، اور ہم ہر وقت، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی اور اس کی علامات ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ انسان عبرت حاصل کرے اور اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک بدوی صحابی، ایک دیہاتی صحابی آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ایک سوال کیا جو کہ اس سے زیادہ اہم تھا، کہ سوال یہ اہم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے سوال کیا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تو ان صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں نے بہت زیادہ نماز یا روزہ یا بہت زیادہ عبادات تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ، خوش ہو جاؤ، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس جو کہ راوی حدیث ہے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ اتنے خوش ہوئے اس دن، اور بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اور میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اصل مقصد قیامت کی نشانیوں کو جاننا اور ان معاملات کو جان کر ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، اور ایک انسان کی جو انفرادی قیامت ہے وہ تو اس کی موت سے ہی قائم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے ہر وقت تیار رہے، اور ہر وقت اس کے معاملات ایسے ہوں کہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار ہو۔ اور ان نشانیوں سے یہ عبرت کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ کوئی اور ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ علامات قیامت کے بارے میں آپ کو لوگوں میں عجیب و غریب باتیں ملیں گی، عجیب قسم کے لوگوں کے توہمات یا لوگوں کے عجیب کانسیپٹس ہوتے ہیں اس بارے میں۔ بعض لوگ تو قیامت کی نشانیوں کی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں، اور بعض نے اس کا انکار کر دیا ہے، اور بعض اس میں شک میں لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ تو یہ علامات قیامت، یہ تمام کی تمام جو قرآن و سنت میں ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمارا اس پر کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، ہم اس تعلق سے آج انشاءاللہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو جب ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آیا یہ کوئی دو لوگوں کا نام ہے، یا کوئی اپنی کم عقلی میں یا کم علمی میں انہیں کوئی دو بھائی یا دو لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں لوگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پوری ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، اور یہ ایک قبیلہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یاجوج ماجوج، علماء لغت اس بارے میں کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ اجت النار اجیجن کہا جاتا ہے۔ اجت النار اجیجن یعنی اذا التہبت، آگ کا بھڑکنا، آگ کا سلگنا، یہ تأجیج کہلاتا ہے عربی میں۔ اور بھی علماء لغت نے اس کے دوسرے مآخذ ذکر کیے ہیں، جیسا کہ
اجاجن قرآن میں ذکر ہے، نمکین پانی جو کہ کڑوا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ان کے لفظ کا ماخذ یہ ہے. اور علماء لغت نے ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی ماخذ جتنی بھی اس کی تشریحات لغوی طور پہ ذکر کی گئی ہیں یاجوج ماجوج میں وہ پہلو پائے جاتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ اس بات سے ہے کہ یہ اپنے دشمنوں پر بہت جلدی حملہ کریں گے، اس وجہ سے ان کا نام یاجوج ماجوج ہے. بہرحال یہ یاجوج اور ماجوج کی لغوی تشریح یا ان کے لفظ کا معنی ہے. دوسرا سوال جو کہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آیا یہ کس جنس سے ہوں گے؟ کیا یہ جن ہیں، کیا یہ انسان ہیں، بشر ہیں، یا کوئی تیسری مخلوق ہے؟ تو اس کے بارے میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ بشر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. اور یہ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث ان کی نسل میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، حام، یافث اور کنعان، ان میں سے ایک بیٹا تو جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ وہ بہہ گیا تھا طوفان میں. اس کے علاوہ جو بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے جن کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی، ان میں سے تاریخی کتابوں میں یہ ایک تاریخی بات ہے، اس کی کوئی صحیح سند یا کوئی ایسا ایویڈنس تو ہمیں نہیں ملتا. لیکن بہرحال یہاں تک کہ یہ یافث بن نوح کی آل میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی آل میں سے یافث کی نسل میں ہیں یہ لوگ. تو یہ بشر ہیں. اور آگے حدیث بھی آئے گی یا ان کی جو صفات آئیں گی اس سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں، یہ کوئی جن یا کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اے آدم، آپ اپنی آل میں سے، اپنی اولاد میں سے جہنمی نکالیں، یعنی جہنم کے لیے اپنی آل میں سے حصہ نکالیں. تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنا حصہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنت کے لیے. تو صحابہ یہ حدیث سن کر، یہ بات سن کر صحابہ کو پریشانی لاحق ہوئی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا اب شروع، یہ خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ میں سے ایک ہوگا اور 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. تو اس حدیث سے، جو کہ صحیح حدیث ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. بہرحال بعض کا یہ موقف رہا ہے، بعض علماء کا بہت ہی تھوڑے، یا جسے کہیں کہ تابعین میں سے کعب الاحبار رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جیسے یہ حضرت آدم کی آل میں سے ہیں حضرت حوا کے علاوہ. اس کی تھوڑی سی ہم تشریح کر دیتے ہیں. ویسے یہ قول بہت اہم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کہ حضرت آدم کی آل میں سے حضرت حوا کے علاوہ، تو کعب الاحبار رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا تھا، تو جب وہ پانی مٹی میں ملا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو پیدا کیا فرمایا. تو لیکن اس کی کوئی، جسے کہیں کہ کوئی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی اس کی اصل نہیں ملتی. اور یہ قول بھی آپ کہیں کہ یہاں تک کہ کعب الاحبار رحمہ اللہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو کعب الاحبار ایک تابعی ہیں، اور انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت بھی نہیں کی. تو اس لیے یہ بات کوئی مدلل بات یا کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے. تو یہ لوگ یاجوج اور ماجوج یہ انسانوں میں سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ مورخین نے ذکر کیا کہ یافث بن نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی اولاد میں یافث کی نسل میں سے ہیں. اچھا، پھر یہ لوگ کہاں ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ یہ لوگ ہیں؟ بہت سارے سوالات اس طریقے کے اٹھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہم ان دلائل پہ بات کرتے ہیں جو ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں. قرآن کریم میں ہمیں 2 جگہوں پر یاجوج ماجوج کا ذکر ملتا ہے. ایک سورہ انبیاء میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیز دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اور جب اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ان کا ظہور ہوگا. دوسرا جو قرآن مجید میں جہاں ان کا ذکر ہے وہ سورہ کہف، جس کے آخر میں اس کا ذکر ہے. ان 3 سوالات میں سے جو یہود نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے تھے تو انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. اسی بہرحال ذوالقرنین کا قصہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ذوالقرنین کا ایک لنک ہمارے اس ٹاپک سے ہے جو کہ یاجوج ماجوج. اچھا، ذوالقرنین کے بارے میں سب سے پہلے کہ ذوالقرنین کون تھے تو ان کے بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی نبی تھے، بعض نے کہا کوئی ولی تھے. بہرحال لیکن ایک جو جمہور کا قول ہے اور صحیح ترین جو قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نیک اور صالح بادشاہ تھے. ذوالقرنین ایک نیک صالح بادشاہ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت نواز رکھا تھا. وہ جب زمین میں سیر کرتے اور لوگوں کے حالات اور واقعات جانتے. اچھا، بہرحال ذوالقرنین کے بارے میں جب بات آ ہی گئی ہے تو یہاں ایک اور چیز کا ذکر کر دیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں بہت سے لوگ آج اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں یا اس کی یہ تشریح کر دیتے ہیں کہ ذوالقرنین الیگزینڈر دی گریٹ جو ایک کوئی کریکٹر گزرا ہے یہ وہ ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے ایک نیک صالح بادشاہ تھے. اور الیگزینڈر دی گریٹ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مسلمان نہیں تھے. تو بہرحال ذوالقرنین جب لوگوں پہ سے گزرتے ہوئے، ایک طویل واقعہ سورۃ الکہف میں آپ لوگ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اس سوال کے جواب میں جو یہود نے سوال کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ جب وہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں کے لوگ کچھ اس طرح کے تھے کہ لا یکادون یفقہون قولا، وہ قریب تھا کہ وہ کوئی بات نہ سمجھتے. عجیب آئسولیٹڈ قسم کے لوگ تھے، نہ کوئی ان کی زبان الگ، ان کے اطوار، ان کا رہن سہن کا طریقہ سب کچھ الگ تھلگ، اور ان کی زبان بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے. وہ قریب تھا کہ وہ زبان بھی نہ سمجھ پاتے. تو بہرحال انہوں نے اشاروں میں کہا یا کوئی قرآن نے ہمیں اتنا بتایا کہ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج بے شک انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے. یعنی یہاں ہمیں ایک اور لیڈ ملتی ہے اس آیت سے کہ یہ لوگ فسادی ہیں، جیسا کہ آگے ابھی اس نشانی کی جب ہم وضاحت کریں گے تو اس میں آئے گا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. تو یہ قوم اسی وقت سے فسادی تھی، زمین میں فساد. اور فساد کا معنی یہ ہے کہ قتل و غارت، لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کو تنگ کرنا، اور اس طریقے سے یہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے. تو اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ ہم آپ کو کچھ مال دیتے ہیں. اب یہ قوم اس حد تک کہ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نواز رکھا تھا، لیکن یہ قوم، یہ لوگ یہ یاجوج ماجوج کے فساد سے اس قدر ڈرے ہوئے اور اس قدر مجبور لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال دیتے ہیں، هل نجعل لك خرجا، ہم آپ کو اس کا عوض دیں گے، ہم مال دیں گے، علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، آپ ہمیں ایک نیک بادشاہ معلوم ہوتے ہیں، ایک نیک ہستی معلوم ہوتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک باڑ بنا دیجئے اور ایک آڑ بنا دیجئے، ایک بند بنا دیجئے، کوئی دیوار کھڑی کر دیجئے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین نے کہا کہ جو مجھے میرے رب نے نواز رکھا ہے وہ تم جو دو گے اس سے بہتر ہے، یعنی مجھے میرے رب نے بڑا نوازا ہے. فاعینونی بقوۃ، تم مجھے مین پاور دے دو، اگر تمہارے پاس اگر بہت زیادہ جسے کہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی نہیں ہے لیکن قوت تو ہے، کوئی بات نہیں، تم مین پاور سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور اس کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں، ایک آڑ بنا دیتا ہوں. فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں. پھر ذوالقرنین نے کہا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لے کر آؤ، لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ، لوہے کی
آپ جسے کہیں پلیٹیں کہہ لیں، تو لوہے کی پلیٹیں لے کے آؤ، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، جب وہ اس کو برابر کر دی، ایک آڑ بنا لی، تو پھر کہا کہ اس کو دہکاؤ، اس میں آگ جلاؤ، اور پھر اس کے بعد تانبا اور لوہا دونوں کو پگھلا کر ایک آڑ بنائی، اور جب وہ آڑ بنا لی تو ذوالقرنین نے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ وہ جو یاجوج ماجوج تھے وہ نہ اس کو پھر پھلانگ سکے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے، نہ اپنے لیے راستہ بنا سکے۔ جب ذوالقرنین نے یہ معاملہ دیکھا کہ وہ اسے پھلانگ کے بھی نہیں آ سکتے، اس میں راستہ بھی نہیں بنا سکتے، تو کہا کہ قال هذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء امر ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا حکم آئے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ آڑ یہ باڑ جو بنائی گئی ہے، یہ دیوار یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوار اور وہ آڑ ٹوٹے گی اور اس کے بعد وہ لوگ نکل کر آئیں گے۔ تو اس قصے کا جو ہمیں جو کنکلوژن جو یہاں سے چاہیے تھا کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان آیات میں جو دوسری سورۃ الکہف کی آیات ہیں، ان میں دو باتیں واضح ہیں کہ یاجوج ماجوج کا وجود، اور ذوالقرنین نے، ہم نے ذوالقرنین جن کا ذکر کیا، وہ انہوں نے یاجوج ماجوج اور لوگوں کے درمیان دیوار بنائی تھی، اور وہ دیوار وقت آنے پر اللہ کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے جب لکھا ہوگا تب وہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ آ جائے، اور وہ لوگوں پر دوبارہ فساد پھیلانے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے دوبارہ اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تب آئیں گے۔ یہ قرآن میں ان کا دو جگہ ذکر ہے، جیسے کہ میں نے کہا۔ احادیث میں بہت ساری احادیث میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، جن میں قابل ذکر حدیث صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ ایک رات نیند سے جاگے پریشان ہو کر، تو آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عرب کے لیے تباہی ہے، عرب کے لیے تباہی ہے، من شر قد اقترب، اس شر سے جو ان سے قریب ہو گیا ہے، جو شر، جو تباہی ان پر آنے والی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج قدر هذا، آپ علیہ الصلاۃ نے اپنی انگلی سے اس انگلی سے ملایا، اور آپ نے ایک حلقہ بنا کر بتایا کہ آج کے دن یاجوج و ماجوج کا جو قبیلہ ہے، ان لوگوں کی اس دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، یعنی یہ اس قدر خطرناک بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے پریشان ہو کر آپ نے اپنی امت کو ڈرایا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ علامات قیامت کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ اس کی کوئی بھی تشریح کر دے۔ یہ آپ جسے کہیں کہ یہ حدیث، جہاں حدیث میں یاجوج ماجوج اور آنے والے فتنوں کا بتا رہے، وہاں یہ بھی واضح ہے اس حدیث سے کہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہونے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے پریشان ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو خبردار کیا، تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر برائی بڑھ جائے، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسے ہوگا۔ اور دوسری احادیث بھی ہیں جن میں ان کے آنے کا ذکر ہے۔ تو قرآن و سنت میں یاجوج ماجوج کے آنے کا ذکر واضح طور پر ہمیں ملتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ کس ترتیب سے قیامت کی نشانی، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں آپ نے اور نشانیوں کے بارے میں بھی سن رکھا ہوگا، اور اسی سیریز میں آپ نے سنا، تو ان کی ترتیب کیا ہے؟ تو ان کی جو ترتیب جو احادیث میں ذکر ہے جو اس طریقے سے کہ یہ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے بعد جب مسلمان ابھی اس مرحلے میں ہوں گے، ابھی خوش ہوں گے کہ دجال قتل ہو گیا، تو اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ بندے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندے کہا، یہ محبوب بندے تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے تو ہیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیج دیا ہے
جو لوگ، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حدیث میں ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، اس حدیث کو کوشش کریں گے کہ اس کا اضافہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائے گا کہ تم میں سے کسی کی قوت نہیں ہے کہ ان سے لڑے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کا وہ لشکر جنہوں نے دجال کو شکست دی، ان لوگوں کی، یاجوج و ماجوج کی قوم پر ان لوگوں کا بس نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو دجال کے فتنے سے لڑے ہوئے لوگوں کا ان پر کوئی بس نہیں چلے گا، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے۔ تو پھر اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ یہ ہر اونچی جگہ سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ جب یہ طبریہ کے سمندر سے گزریں گے، اور ایک چھوٹا سمندر حدیث میں ذکر ہے کہ بحیرہ طبریہ، بحیرہ تصغیر ہے بحر کی، کہ جب ایک چھوٹے سمندر سے گزریں گے، اور طبریہ ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں سے جب گزریں گے تو اس کا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو جائے گا وہ سمندر کہ جیسے وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، اسے چٹ کر جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ قوم یعنی اتنی تعداد ہے ان کی کہ ایک سمندر پورا پی جانے والی جو قوم ہے، آپ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو جیسے کہ آیت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر اونچی جگہ سے اس لیے آئیں گے کہ ہر کہ انہیں وادیاں اور زمین کے راستے سارے ان کے لیے ناکافی ہوں گے، اس لیے ہر اونچی جگہ سے، پہاڑوں سے اور اترتے ہوئے آئیں گے۔ یہ ان کی تعداد اور ان کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور جیسے حدیث میں اشارہ ہے کہ سارا پانی پی جائیں گے۔ تو کسی سمندر کا پانی پینا نارملی کوئی تھوڑے لوگ یا تو نہیں پی سکتے، اور ایک ساتھ ایک ہی بار میں پی جائیں گے، یہاں تک کہ جب انہی کے پیچھے لوگ آئیں گے تو وہ انہی کی قوم کے، وہ کہیں گے کہ یہاں تو جیسے کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور پھر یہ سوال یہ بنتا ہے کہ ان کی ہیئت اور صفت کے بارے میں بھی بہت سارے مسکنسیپشنز ہمارے درمیان ہیں، کہ بعض لوگ حالانکہ یہ لوگ جن کی ہم نے ذکر کیا کہ یافث بن نوح کی نسل میں سے ہیں، تو جن کی نسل میں سے عموماً ترک اور منگول ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک ہمارے یہاں جو مسکنسیپشن ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شاید یہ چائنا کے لوگ یا منگول قوم جن کے چہرے چپٹے ہوئے ہوتے ہیں، شاید وہ لوگ یہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ قوم ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، یا ان قوموں کا تعین کرنا کہ ان قوموں میں سے آئیں گے، اس کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو کسی قوم کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بہرحال جو حدیث میں ان کی صفات آتی ہیں وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے چہرے چپٹے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بال سرخ مائل ہوں گے، مطلب سرخ مائل ہوں گے، جو ایک بلیک کے ساتھ جو ایک ریڈش شیڈ آتا ہے اس ٹائپ کے ان کے بال ہوں گے، اور ان کا جو چہرہ ہوگا وہ کچھ بھرا ہوا سا چہرہ ہوگا، اور ایک حدیث میں اس کی جو وضاحت کی گئی، بہت اس کی تشبیہ دی گئی، وہ ایک ڈھال سے دی گئی کہ ایک بھری ہوئی ڈھال کی مانند ان کے چہرے ہوں گے۔ ایک ڈھال جو تھوڑی آگے سے نکلی ہوئی اگر بھری ہوئی، یعنی ان کے چہرے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کچھ چند صفات ان کی حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ یہ لوگ کس طرح کے ہوں گے۔ ان کے قد کے بارے میں بھی لوگوں میں اور بہت ساری باتیں اس طریقے کی ہمیں ملتی ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ ان کے قد بہت اونچے ہوں گے، اور بعض ضعیف روایات میں یہاں تک ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ یہ اپنے کان بچھا کر اس پہ سو جائیں گے، یعنی ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے، اتنے طویل و عریض کان ہوں گے کہ یہ اپنے کان پر سو سکیں گے۔ لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہیں، لیکن جو صحیح روایات اور جو آثار سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ، اور بعض نے ان کے قد یہاں تک اتنے چھوٹے بتائے ہیں کہ کوئی 1 بالش اور 2 بالشت کے ہوں گے۔ تو فساد پھیلانے والے لوگ یا مسلمانوں کے لیے اور
جو لوگ اتنی مشکل کا باعث بنیں گے، مشکلات کا باعث بنیں گے، کیا وہ ایک یا دو بالشت کے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ اتنے چھوٹے لوگ کوئی فساد پھیلائیں گے اور لوگوں میں خون ریزی کریں گے۔ تو صحیح بات یہی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کہ یہ لوگ ایک نارمل انسانوں سے، انسان تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ انسان ہے، تو نارمل سے زیادہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی ہے، تو ان میں قوت اور طاقت ہوگی، اور ان کے قد ہو سکتا ہے نارمل سے کچھ زیادہ بھی ہوں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس بارے میں ہمیں کوئی نصوص نہیں ملتے۔ تو اس بارے میں جس نے بھی بات کی، اجتہاد پہ بات کی کہ اور اندازوں پہ کہ یہ لوگ چھوٹے ہوں گے یا بڑے ہوں گے، بہرحال لیکن ان لوگوں کا شر اور فساد اتنا ہوگا کہ یہ لوگ سب سے پہلے تو لوگوں میں خون ریزی کریں گے، اور اتنی خون ریزی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے گا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، اور مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر محصور ہو جائیں گے۔ اور جیسے کہ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی فرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائے گا کہ تمہارا ان پر بس نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور پر محصور ہو کر رہ جائیں گے، اور یہ لوگوں میں پہلے خوب خون ریزی کریں گے، اور لوگوں کو خوب اچھی طریقے سے جسے کہیں کہ پہلے لوگوں کا صفایا کریں گے، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ جب ان کا جسے کہیں کہ ان کے لیے ایک آزمائش، یہ جب لوگوں سے فارغ ہوں گے تو یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، پھر یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، اور اللہ رب العالمین اس تیر کو واپس خون میں آلود واپس بھیجے گا، تو یہ اس پر خوش ہوں گے کہ دیکھو ہم نے جہاں زمین والوں پر اتنا فساد پھیلایا، زمین والوں کو اتنا تنگ کیا، وہاں ہم نے آسمان والوں کو بھی، ہم جو آسمان کی طرف ان کا تیر پھینکنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان میں بھی اور مخلوق ہے، یا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین پر اور اللہ رب العالمین کی طرف تیر چلانا، تو یہ ان کی جسے کہیں کہ یہ ان کا اینڈ ہوگا ایک طرح سے، کہ جب یہ اس طرف تیر پھینک کر خون میں آلود واپس آئیں گے تو یہ اس سے خوش ہوں گے کہ دیکھو ہم نے آسمان والوں کو بھی ہم نے ان کا بھی صفایا کر دیا، زمین والوں کا تو ہم پہلے ہی صفایا کر چکے۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ ان کا اینڈ کیسے ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان محصور ہو کر رہ جائیں گے تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ اس بڑی مصیبت سے، یا یہ قیامت کی نشانی، پھر یہ کس طریقے سے ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ کیا یہی سب کا اینڈ کر دیں گے اور قیامت قائم ہوگی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ ان کا جو خاتمہ کرے گا، ان کا جو خاتمہ فرمائے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور مسلمانوں کی دعاؤں سے فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور ان لوگوں کو پھر ایک بیماری، ان کے گردنوں میں ایک بیماری پھیلے گی، اور یہ اس بیماری سے خود بخود اپنی موت مر جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں بھی ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم جن چیزوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں یا بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ اللہ رب العالمین ان مشکلوں کو، اللہ رب العالمین ان پہ اپنی فوجوں میں سے کون سی فوج مسلط کرے، اللہ خود جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ھو، کہ تمہارے رب کی فوج تو تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر بیماری مسلط فرمائے گا، اور ان کی گردنوں میں وہ کیڑے پڑیں گے، وہ بیماریاں ہوں گی، اور وہ سب مرتے جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جب آس پاس دیکھیں گے کہ بہت دنوں سے کوئی فساد نہیں پھیل رہا، یا کوئی ایسی شور و غل یا اس طریقے کی چیزیں جو لوگوں کو مشکلات میں لوگوں کی آہ و بکا اور چیخ و پکار نہیں سنائی دے رہی، تو جب وہ دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ جگہ جگہ پر یہ لوگ مرے پڑے ہوں گے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ لوگ جب اس بیماری سے بھی مریں گے تو زمین ساری کے ساری ان کے جسموں سے، ان کی لاشوں سے ساری زمین گندی ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین ایک پرندے کو بھیجے گا
جو پرندہ آ کر ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دے گا. بعض روایات میں ہے کہ سمندروں میں پھینک دے گا، اور وہ جب ان کی لاشوں سے زمین خالی ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، اور اس بارش سے زمین صاف ہو جائے گی، اور زمین پھر اس کے بعد زمین پر وہ برکات اور فیوز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے. وہ برکات کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک انار کتنے کئی لوگوں میں تقسیم ہوگا. ابھی ہم جب اس حدیث کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو اور وضاحت بھی اس میں ہو جائے گی. بہرحال یہ علامات قیامت میں سے یاجوج ماجوج کے بارے میں جو کچھ میسر ہو سکا اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، جس حدیث میں تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں یاجوج ماجوج کے بارے میں کافی تفصیلی بات ہے، اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں. جی، اس حدیث کے راوی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ہے. حدیث طویل ہے بہرحال، کیونکہ اس میں دجال کا بھی ذکر ہے، اور حدیث کا نمبر 7373 ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے وہاں سے پڑھ دیتا ہوں جہاں سے ہماری اس علامت سے تعلق رکھتی ہے حدیث، ورنہ اسی حدیث میں دجال کے بارے میں بھی ذکر ہے. وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس حال سے مراد ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد کے حال میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کو طور کی طرف، یعنی ان کو وہاں پناہ دینے کے لیے اللہ کے بندوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ اللہ کے بندوں کو طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ بھیجے گا یاجوج اور ماجوج کو، اور وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے. ان میں کے پہلے لوگ طبرستان کے دریا پر گزریں گے، اور جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ طبرستان کے دریا پہ جب جائیں گے تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی تعداد کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ ایک دریا کا پانی پورا پی جائیں گے، جتنا پانی ہوگا اس میں سب پی لیں گے. پھر ان میں کے پچھلے لوگ جب وہاں آئیں گے تو کہیں گے کبھی اس دریا میں پانی بھی تھا، یعنی ان کو کوئی اس کے آثار بھی نہیں دکھیں گے، پانی تو پانی کے آثار بھی ختم. پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس کا پہاڑ. تو وہ کہیں گے کہ البتہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں. تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون میں بھر کر لوٹا دے گا. وہ سمجھیں گے کہ آسمان کے لوگ بھی مارے گئے، اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب گھرے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا 100 اشرفی سے. یعنی اس سے اشارہ ہے کہ یہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ آپ دیکھیں کہ 100 اشرفی کہاں اور بیل کا سر کہاں. بیل کے سر کی ویسے کیا قیمت ہے؟ بیل کے سر کی کوئی اہمیت یا قیمت ایسی تو نہیں ہے کہ 100 اشرفیوں میں خریدا جائے. یعنی مصیبت اتنی بڑی ہوگی کہ اگر کوئی انسان 100 اشرفیوں میں اسے بیل کا سر بھی ملتا ہو اور وہ بھی اس کے کسی کام آ جائے تو وہ اس کو بھی اتنے زیادہ پیسوں میں اتنی زیادہ قیمت دے کر خریدنے سے گریز نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی خرچ کر دے گا ایک بیل کا سر خریدنے کے لیے. یہ اس کا اشارہ کہ کھانے کی نہایت تنگی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ جب محصور ہوں گے تو بیل کا سر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کام میں آ سکتا ہے. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ کھانے پینے کی اس قدر تنگی ہوگی کہ وہ بیل کا سر بھی اتنی زیادہ قیمت دے کر خرید کر، اگر ان کے کام آ سکتا ہے ان کے کھانے پینے کے، تو وہ اسے خرید لیں گے. پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، سو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا. ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا تو صبح تک سب مر جائیں گے، جیسے ایک آدمی مرتا ہے. یہ سارے ایک ساتھ مریں گے، جیسے ایک آدمی مرتا ہے ویسے ایک ساتھ مر جائیں گے. پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے تو زمین میں ایک بارش برابر جگہ ان کی گندگی سے خالی نہ پائیں گے. یعنی یہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ زمین میں بدبو اور گندگی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ چل بھی نہیں پائیں گے، ایک بالش جگہ خالی نہ پائیں گے. یعنی تمام زمین پر ان کی سڑی ہوئی لاشیں پڑی ہوں گی.
پھر اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ چڑیوں کو بھیجے گا بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر، یعنی وہ ان چڑیوں کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ ان کو اٹھا لے جائیں گے اور ان کو پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی گھر مٹی کا اور بالوں کا اس سے باقی نہ رہے گا، یعنی ہر جگہ زمین پر اللہ رب العالمین یعنی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، یعنی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو مثل حوض یا باغ صاف کر دے گا۔ زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل جمع اور اپنی برکت کو پھیر دے، اور اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا، یعنی ایک انار۔ اچھا، اب یہاں ایک بات ہے کہ یہ اگر کوئی سنے کہ بھئی ایک انار جو آج ایک آدمی بمشکل کھاتا ہے وہ ایک گروہ کیسے کھائے گا؟ بہت سے لوگوں کو اس طرح کی باتیں سن کر کچھ اپنی عقل پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات تو عقل میں نہیں آ رہی، ایک انار کو کیسے ایک گروہ کھائے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ غیبیات میں انسان کو اپنی عقل کو نہیں لڑانا چاہیے، وگرنہ اس سے پہلے چاہے یاجوج ماجوج کی وہ دیوار ہو یا یاجوج ماجوج ہوں یا جتنی چیزیں جو ہم نے پہلے بیان کی اس میں سے یہ بہت سی چیزیں عقل میں تو نہیں آتی، یعنی یہاں تک کہ آپ یاجوج ماجوج کی باتیں دیکھیں اصل تو قرآن میں ہے، تو کیا نعوذ باللہ کیا ہم قرآن کی اس خبر کا انکار کر دیں یا اس کے بارے میں کوئی شک میں مبتلا ہو جائیں؟ نہیں، ایک مسلمان جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کا تو ایمان یہ خبر سن کر اس کو اس پہ یقین اس کا اور بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو یہ بات حق ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، کیونکہ بہت سی چیزیں عقلیں مختلف ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کا تصور میں نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں، بہرحال تو عقل کوئی پیراہا نہیں ہے۔ بہرحال تو ایک گروہ کھائے گا اور اس کے چھلکے کو بنگلہ سا بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے، یعنی ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا چھلکا لوگوں کو ایک گروہ کو سایہ دے گا، اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ وہ 2 دھار اونٹنی آدمیوں کے بڑے گروہ کو کفایت کرے گی، یعنی اگر اونٹنی تھوڑا سا دودھ دے گی تو بڑے گروہ کو کفایت کر جائے گی، اور گائے کا دودھ ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کر جائے گا، اور اسی طریقے سے آگے اس حدیث میں اور ذکر ہے۔ سو اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکایک اللہ رب العالمین ایک پاک ہوا بھیجے گا، اور وہ جن کو لگے گی تو اس کے اثر سے زمین میں ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کرے گا، یعنی جب وہ ہوا آئے گی تو ہر مومن شخص کی روح قبض ہو جائے گی، اور برے اور بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے، آپس میں بھڑیں گے گدھوں کی طرح، اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی وضاحت اس بارے میں بھی کر دیتے ہیں چند لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یاجوج ماجوج گزر چکے ہیں اور وہ اب نہیں آئیں گے، اب ان کا کوئی وجود نہیں، تو یہ بات غلط ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کا اشارہ منگول اور تاتاروں کی طرف ہے جنہوں نے زمین میں بے حد اور بے پناہ فساد مچایا، اور زمین والوں پر بے حد انہوں نے ظلم و زیادتی کی اور فساد برپا کیا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے وہ لوگ یا ان میں وہ صفات نہیں پائی جاتی جو صفات یاجوج ماجوج کی بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ کوئی 600 سے لے کے 700 ہجری، مطلب آپ کہیں کہ 7ویں صدی ہجری میں منگول اور تتار کا جو ظلم جو انہوں نے کیا زمین والوں پر وہ وقت تھا، لیکن ان میں وہ صفات جو جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ دریائے طبرستان کا سارا پانی پی جائیں گے، ایسی صفات ان میں نہیں پائی جاتی تھیں، یا ان کا جو اینڈ ہوا وہ اس طریقے سے نہیں ہوا کہ ان پہ کوئی بیماری آئی ہو، اور ان کا جو اور جیسے کہ یہ نشانیاں جیسے ہم نے حدیث میں جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، تو وہ تاتار بھلے ہی انہوں نے کتنا ظلم کیوں نہ کیا ہو لیکن وہ یاجوج ماجوج نہیں تھے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ سمجھنا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہو چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر اور ہمارا اچھا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔